تو خیر دوستوں آئیے میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے محفل کے مقرر خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت و سنیت حضور امیر الواعظین سرکار جمال ملت سید شاہ خوشتر ربانی مدد اللہ العالی والنورانی سرکار سے میں ادب گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نورانی عرفانی انداز میں بیان فرما کر خطاب فرما کر ہمارے کالے کالے دلوں کو نور سے منور فرمائیں. آئیے ان کے استقبال نعرے تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرے تکبیر. ایسا نہیں چلے گا حضرات, بلند آواز سے بولو نعرے تکبیر. ہم زندہ ہیں, چل کر بولو ہم زندہ ہیں, ہمارا ایمان زندہ, ہمارا نبی بھی زندہ. گور سرکار فرماتے تھے بار بار, وہ جن کا ایمان ہے مردہ یارو ان کو رہنے دو. وہ جن کا ایمان ہے مردہ یارو ان کو رہنے دو. زندہ دلوں میں ہم زندہ زندہ نبی کی ہی بات کریں گے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آئیے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حسین. غوث کا دامن خواجہ کا دامن, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضور جمال ملت, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. الحمد لله وكفى. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين مراد المشتاقين شمس العارفين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين المقربين المعصمين. آمنت بالله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وقال مولا تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی، آواز ہو بلند درود و سلام کی. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ. آپ میں سے کوئی الحمدللہ منکر تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کہنے سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے یا آپ کو برا لگتا ہے یہ نعرہ؟ آواز سے بولو. حضور سیاح اشیاء فرماتے ہیں کہ بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، گواہے اہل ایمان ہے ندائے یا رسول اللہ، بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ. کیا ہے کہ جو یا رسول اللہ کہنے کا منکر ہے اس کو نعرے یا رسول اللہ بہت برا لگتا ہے. یہ ایمان کی کمی ہے. اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ہر دکھ درد میں نعرے رسالت پکارتے ہیں تو ان کے درد دل کی دوا ہو جایا کرتی ہے. تو بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، گواہے اہل ایمان ندائے یا رسول اللہ، گواہے اہل ایمان ندائے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جو تیری پیروی کر لے وہ محبوب لائی ہے، جو تیری پیروی کر لے وہ محبوب لائی ہے، اور جو تجھ سے کٹ رہے دوزخ میں جائے یا رسول اللہ، جو تجھ سے کٹ رہے دوزخ میں جائے
مصطفیٰ ہم سے دور نہیں ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. تمہیں آنکھوں میں ہو دل میں ہو جانے زار میں تم ہو. تمہیں آنکھوں میں ہو دل میں ہو جانے زار میں تم ہو. تمہیں آنکھوں میں ہو دل میں ہو جانے زار میں تمہیں چھوڑوں تو کیسے چین آئے یا رسول اللہ. تمہیں چھوڑوں تو کیسے چین آئے یا رسول اللہ. مجھے لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ. لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ. جو تیرا کھائے اور تیرا ہی کہلائے زمانے میں. جو تیرا کھائے اور تیرا ہی کہلائے زمانے تیرا در چھوڑ کر کس در پہ جائے یا رسول اللہ. تیرا در چھوڑ کر کس در پہ جائے یا رسول اللہ. مجھے لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ. مجھے لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ. یہودی نام لے تیرا تو غالب ہو زمانے میں. سنی مسلمان نہیں. یہودی نام لے تیرا تو غالب ہو زمانے میں. تو پھر مظہر کسے خطرے میں لائے یا رسول اللہ. مظہر کسے خطرے میں لائے یا رسول اللہ. مجھے لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول. یا حبیبی یا رسول اللہ. جہاں کی بگڑیاں بنتی ہیں تیرے اشارے سے. جہاں کی بگڑیاں بنتی ہیں تیرے ایک اشارے سے. تیرے صدقے میری حاجت برائے یا رسول اللہ. تیرے صدقے برائے یا رسول اللہ. مجھے لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ. مجھے لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ. دعا ہے مظہر عاشق کیے اللہ سے ہر دم. دعا ہے مظہر عاشق کیے اللہ سے ہر دم. تمہارے نام پر ہی موت آئے یا رسول اللہ. تمہارے نام پر
سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. آج میں جو نواز شریف میں نے پڑھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کی، اس کی ردیف ہے یا رسول اللہ، ندائے یا رسول اللہ، صدائے یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ شرک ہے؟ آپ محبت والے ہیں، اس لیے آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اور جو بے ایمان ہیں وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. جن کو شرک کہنا نہیں آتا، شرک ہے، وہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ کہنے پر. اور خالی یا رسول اللہ نہیں، بلکہ یا غوث کہنے میں بھی، یا غریب نواز کہنے میں بھی شرک کا فتویٰ، یا شیخ المدد کہنے پر بھی. بھائی کیسے شرک ہو گیا یہ؟ کہا اس لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے کیا رسول اللہ؟ جو ہم یا رسول اللہ کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. یا اللہ کہنا کیا ہے کہ وہ بالکل جائز ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے. کیوں پکارا جاتا ہے؟ مدد کی خاطر، اور مدد صرف اللہ تک ہے. اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مرادیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے. تو ہم نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے، کسی سے مدد چاہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ارے آپ ہی تو بولو، شرک ہو جائے گا. اماں جی السلام علیکم. کس کو پکارا؟ شرک ہو گیا. سلام کرتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی شرک ہو گیا. ابا جان السلام علیکم. ابا کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا شرک ہے؟ کہ ابا اماں کو پکار سکتے ہیں. ارے کہا ہم نے نادان، جس پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ابا اماں کو پکارنا تو جائز ہے، اور جس پر ہمارے ماں باپ قربان ہوتے اس کو پکارنا کیسے ناجائز؟ بس یہی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل دین لیتا ہے. وہ ہم نے سلام کرنے کے لیے پکارا ہے. ابا جی السلام علیکم، اماں جی السلام. مدد نہیں مانگنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، مدد مانگنا شرک. اچھا ڈاکٹر صاحب کہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہا ہے، ٹھیک کر دیجئے. ہو گیا شرک. اسپتال جانا چھوڑ دو، ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دو. ارے ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. منسٹر صاحب آ گئے، مکان جل گیا. ارے منسٹر صاحب دعائی ہے آپ کی، اور کرم فرما دیجئے، مدد کر دیجئے، ہمارا گھر کچھ بن جائے. تم منسٹر کے آگے
وزیر کے آگے، بادشاہ کے سامنے بادشاہ سے مدد مانگنا، پولیس سے مدد مانگنا، ڈاکٹر سے مدد مانگنا، یہ سب اگر جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت جس کے صدقے میں ساری بادشاہتیں ملی ہیں، جس کے صدقے میں ساری وزارتیں ملی ہیں، جس کے صدقے میں ساری حکومتیں ملی ہیں، ان سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آج تقریر نہیں ہو رہی ہے، آپ کو درس دیا جا رہا ہے، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ غور کرو، جب اپنوں کا معاملہ آتا ہے تو ہر چیز جائز، اور جب ہمارے نبی کا معاملہ آتا ہے، ہمارے غوث کا معاملہ آتا ہے، ہمارے خواجہ کا معاملہ آتا ہے، بابا فخر الدین کا معاملہ آتا ہے، سرکار ربانی کا معاملہ آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا معاملہ آتا ہے، سنیوں کے پیشواؤں کا جب معاملہ آتا ہے، مخدوم اشرف کچھوچوی کا معاملہ آتا ہے، جب سارے نظام الدین محبوب الہی کا معاملہ آتا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا معاملہ آتا ہے، غلام فرید کا معاملہ، حضرت بابا فرید الدین کا معاملہ آتا ہے، حضرت صابر پاک کا معاملہ آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جب اپنوں کا معاملہ آتا ہے تو ساری چیزیں جائز ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سامنے رکھتے ہیں، دکھتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تو زندہ جو ہو، جو دکھائی دے اس سے مدد مانگنا جائز، اور جو دکھائی نہ دے اس سے مدد مانگنا ناجائز۔ ہم نے کتنے مرتبہ اللہ دکھا تجھے؟ کتنے مرتبہ اللہ دیکھا؟ ارے اللہ قریب بھی نہیں، دور ہے، پھر بھی یا اللہ کہہ کر مدد مانگتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنے قریب ہونے پر اگر یا رسول اللہ علیہ مدد کہا جائے تو کیسے نہ جائز ہو جائے؟ تو یہ تمہارا فارمولہ ہی غلط ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو، بے ایمانوں سے نہیں کہا، تم چلے گئے اس سے، اس میں ہم ہی آئے ہیں، کیونکہ ہم ہی ایمان والے ہیں۔ فخر سے کہو ہم اہل سنت ہیں، کہو ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، بتاؤ سرکار شرک کی تعلیم دینے آئے ہیں کہ شرک سے بچانے کے لیے آئے ہیں؟ الحمدللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ شرک کی تعلیم دینے آئے ہیں یا شرک سے بچانے کے لیے آئے؟ بتاؤ شرک سے بچانے کے لیے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ملا کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ خالی جائز نہیں ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو غیر اللہ سے مدد مانگو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو غیر اللہ سے مدد مانگو۔ بے ایمانوں سے نہیں کہا جا رہا، بدعقیدہ لوگوں سے نہیں کہا جا رہا، وہابیوں سے نہیں کہا جا رہا، تبلیغیوں سے نہیں کہا جا رہا، اہل سنت والجماعت سے کہا جا رہا ہے، عاشقان مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے بھی مدد مانگو، اللہ کے غیر سے بھی مدد مانگو۔ اور کہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو؟ قرآن شریف پڑھو، دوسرا صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. صبر اللہ ہے. ادھر والے بولو صبر اللہ ہے. نماز اللہ ہے. ارے نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. صبر تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. صبر بھی اللہ نہیں, نماز بھی اللہ نہیں, اور اللہ حکم دے رہا ہے استعینوا, مدد حاصل کرو, مدد چاہو, مدد مانگو, مدد طلب کرو. کس سے؟ روز نماز سے اور صبر سے. اور یہ ملا کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک, تو سمجھ لینا کہ ان کا دین و مذہب الگ, ہمارا دین و مذہب الگ. ہمارا دین و مذہب تو صحابہ کرام والا دین و مذہب. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا ہے. ان کی تقریر کرتے ہوئے ہم بھی یا رسول اللہ کہا کرتے. اچھا, اگر ہم مدد مانگتے ہیں اللہ, دیکھو رسول اللہ بھی غیر اللہ نہیں, اہل اللہ ہے. یہ فرق یاد رکھنا. غیر اللہ بت ہیں, غیر اللہ بت ہیں, غیر اللہ مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں, غیر اللہ اللہ کے دشمن ہیں, غیر اللہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. اور جو اللہ کا دوست ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے, اہل اللہ ہے. غیر اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ والا ہے. تو ہم بھی یہ کہا کرتے ہیں اگر دشمن خدا اور دشمن رسول, دشمن اولیاء کرام, دشمن اہل بیت چاہے کیسا بھی ہو, ہرگز اس سے مدد مت مانگنا. اور جو اللہ والا ہے, اللہ کا پیارا ہے, اللہ کے نبی کا پیارا ہے, اللہ کے نبی کی آل کا پیارا ہے, غوث اعظم کا پیارا ہے, خواجہ غریب نواز کا پیارا ہے, اولیاء کرام کا جو پیارا ہے, ہرگز غیر اللہ نہیں ہے بلکہ اہل اللہ ہے. اللہ کا دوست ہے, اللہ کا چہیتا ہے, اللہ کا پیارا ہے. اور اللہ نے اپنی طاقتیں اس اپنے ولی کو عطا فرما دی ہیں کہ میرے محبوب دوست, جو طاقتیں میرے اندر ہیں مدد کرنا, آج سے میں وہ طاقت تجھے بھی عطا فرما رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ, آپ کبھی بابا فخر الدین کے مزار پہ گئے ہو کہ نہیں گئے؟ اللہ ہے وہ, قبر پہ لیٹے ہیں اللہ ہے. کیا ان کو سجدہ کرتے ہو؟ ان کو اللہ سمجھ کے دعا مانگتے ہو؟ بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کے دعا مانگتے, اللہ کا پیارا سمجھ کے دعا مانگتے. سنیوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ سنی لوگ جو ہیں مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں, مزاروں پہ جا کر طواف کرتے ہیں, مزاروں پہ جا کر اللہ سمجھ کر اللہ کے ولی سے دعا کیا کرتے ہیں, مانگا کرتے ہیں. ہرگز ہرگز یہ اہل سنت والجماعت پر الزام ہے, بہتان ہے. خدا کی قسم جاہل سے جاہل سنی مسلمان ہوگا, کبھی بابا فخر الدین کو خدا نہیں کہے گا. ارے ہم تو, ہمارا عقیدہ اتنا محتاط ہے کہ رسول اللہ جن کو جانور سجدہ کرتے ہیں ہم ان کو بھی خدا نہیں مانتے, تو بابا فخر الدین کو خدا کہاں سے مانتے؟ تو اللہ والوں سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور یہ دیتے بھی, یہ دیتے بھی ہیں, عطا بھی فرماتے, محتاج نہیں. ان کے بڑے بڑے مر گئے مردود, جن کی فاتحہ نہ درود, ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو ان کو ملتا نہیں ہے, اس لیے شرک کہتے ہیں. اور ہم تو غوث اعظم کی بارگاہ کو بہت اعلیٰ ہے, غوث اعظم کے سچے غلام سے اگر ہم مانگتے ہیں اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہم کو مل جایا کرتا ہے نا. عقیدہ تو ہے. تو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, بلکہ دوائے اہل ایمان ہے. اس سے ایمان کو ترقی ملتی ہے.
اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے محبت رسول بڑھتی ہے۔ سنو تو کمال کی بات۔ پھر میں کہتا ہوں خدا جب دین دیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ یا اللہ، آپ بھی کہو اللہ کا ذکر ہو گیا، رسول اللہ کا بھی ہو گیا، بولو نہیں ہوا نا؟ یا اللہ کہا، اللہ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن سنی عاشق نے جب کہا یا رسول اللہ، جب کہا یا رسول اللہ، تو رسول کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، سبحان اللہ۔ رسول کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ کا بھی ذکر ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے۔ ایک ہاتھ میں دامن رسول ہے اور ایک ہاتھ میں محبت رسول جو دل میں ہے اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو ہم اگر صرف یا اللہ کہیں گے تو اللہ کے ذکر کا ثواب ملے گا، اور اگر یا رسول اللہ کہیں گے تو ہمیں اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملے گا، مصطفیٰ کے ذکر کا بھی ثواب۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حافظ صاحب نے کیا کہا تھا؟ مرٹ کیا ہوتا ہے؟ مرٹ۔ اس میں ایسے بھی ہوں گے ویسے بھی ہوں گے، لیکن الحمدللہ جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے دروازے کھول دیا۔ مجھے تو ایک بات یاد آ گئی، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، لم یأت نذیر کفیل مثل نشد پیدا جانا، جب راج کا تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہر گسرا جانا۔ عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے۔ انفیت شنگ و صفا کا عتم، اے یسوع پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ پورا سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا کوئی کھڑا ہو کے بتا دے لم یأت نذیر و کفی نظر، ان کا ترجمہ بتاؤ۔ حافظ صاحب کو میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، آپ کے سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ ایک صاحب نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول۔ ارے کسی نے پوچھا تم عربی بھی جانتے ہو کیا، فارسی بھی جانتے ہو کیا؟ کہا نہ عربی جانتا ہوں نہ میں فارسی جانتا ہوں۔ پھر نعرہ کیوں لگایا؟ کہا کلام کہنے والا عاشق رسول، پڑھنے والا عاشق رسول، اور ذکر رسول اس نعت میں شامل ہے۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے تو سبحان اللہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عید میلاد النبی۔ یا شمس نظرت الی لیلی تم غیب رسی از زیب کنی، تیری جوت کی جل جل جگ میں رچی، میری شب نے نظر ہو نہ جانا۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہے عاشقوں کے نزدیک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن محبوب کا نام اگر آ گیا ہے تو سبحان اللہ دل سے نکلا۔ اور پھر ان کے بڑے بڑے محتاج ہیں، کیونکہ ان کو ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں، ان کو ان کے فاتحہ بھی نہیں دی جاتی۔ کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں، کیسے گناہ معاف ہوں گے، کیسے ترقی ہوگی درجات میں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں
ہر گھر میں غوث پاک کی گیارہویں ہو رہی ہے، غوث پاک کو ایصال ثواب ہو رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے اے اللہ غوث پاک کے مرتبوں کو بلند کر۔ اب یہ مرتبے اتنے بلند ہو رہے ہیں، اتنے بلند۔ اچھا ایک جو بندی ہمارے سامنے آیا، اس نے کہا کہ کیا اب تک غوث پاک کے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ معاذ اللہ رب العالمین، بڑے بدتمیز ہوتے ہیں۔ کیا اب تک غوث پاک کے 800 سال سے گناہ معاف نہیں ہوئے جو تم روزانہ ہر 11ویں میں فاتحہ غوث پاک کی 11ویں، غوث پاک کی 11ویں، غوث پاک کی 11ویں؟ معاذ اللہ۔ ہم نے کہا تمہیں ایصال ثواب کا فاتحہ کا اصول ہی نہیں معلوم۔ کیا ہوتا ہے کہ جس کے نام کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر فاتحہ دی تو اگر گناہ اللہ نے سارے بخش دیے تو اس کے مرتبے جنت میں بلند کرتا ہے، اور اگر جنت میں درجے بھی بلند ہو چکے تو پھر ایصال ثواب کا کیا فائدہ؟ پھر بھی فائدہ ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مرتبے بلند کرنے کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ دی جاتی ہے، اور اگر گناہ بھی معاف ہو چکے، درجے بھی بلند ہو چکے، اب کیا فائدہ؟ میں نے کہا اب بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے کہ غوث پاک کو ہم اگر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ غوث پاک کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ان کی بخشش ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بلند کر لیے ہیں اور اپنے اتنے قریب کر لیا ہے، اتنے قریب کر لیا ہے کہ غوث اعظم جیلانی خود فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی ایسی منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ آج تک وہاں کوئی ولی نہیں پہنچا۔ تو جب اتنے درجے بلند ہو چکے، مغفرت ہو چکی، بخشش ہو چکی، پھر غوث پاک کو ایصال ثواب کرنے کا، 11ویں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے کہا نادان، ہم وسیلے والے، ہم وسیلے والے سنی مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے کہ غوث پاک کے مراتب بلند ہو چکے، مگر ہم ان کے مرتبے بلند کرنے کے لیے 11ویں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب مرتبے بھی بلند ہو چکے تو ہمارا کیا ہوا ایصال ثواب پلٹ کر ہماری طرف آتا ہے، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور ہمارے گناہ جب بخش دیے جاتے ہیں غوث پاک کے صدقے میں، ان کے ایصال ثواب کی برکت سے، تو پھر ابھی تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے، ارے ہمارے گناہ تو اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں کہ ہمارے کسی نیک عمل سے معاف نہیں ہو سکتے، ہمیں تو صرف سرکار کا سہارا ہے، غوث اعظم کے نانا کا سہارا ہے، غوث اعظم کے بابا کا سہارا ہے، ہمیں تو حسن و حسین کا سہارا ہے کہ اللہ نے ہمارے ہی لیے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ یہاں تو نعروں کا اجتماع ہو گیا، ادھر سے بھی نعرے، ادھر سے بھی نعرے، اور کیوں نہ ہو آج نعرے ہی بھی تو تقریر ہو رہی ہے، نعرے رسالت۔ یہ بتاؤ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بولو، نہیں ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کے لیے دوا۔ تو اللہ والوں کو مدد کے لیے پکارنا، بلانا، یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو. بے ایمانوں سے نہیں کہا جا رہا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے. جائز ناجائز کا سوال نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھو قرآن میں وہی اللہ تعلیم دے رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بس تجھ سے مدد مانگتے نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو پھر اور اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. کیا یہ اللہ ہے؟ صبر اللہ ہے، نماز اللہ ہے. پتہ چلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے بھی مدد مانگے اور ہمارے معزون، ہمارے مقربین جو ہم کو پسند ہیں ان سے بھی مدد مانگی جائے. ان سے مدد مانگنا اصل میں ان سے مدد مانگنا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنا. سمجھ آئی بات؟ یہ مدد ہوتی بھی ہے، مدد کرتے بھی ہیں، مدد مانگنا بھی. ارے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤ سے دین کی تعلیم دے رہا اللہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالص وحدانیت چاہتا ہے کہ بندے ہماری بارگاہ میں شرک نہ کریں. وہ پروردگار شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا. ان کے سمجھنے کا فرق، ان کے سمجھنے کا پھیر ہے. دیکھو حقیقت یہ ہے. ایک صاحب آئے، حضرت تعویذ دیتی ہے. ہم کو فرصت نہیں تھی. ہم نے کہا مفتی صاحب سے تعویذ لے لو. ہم نے کیا کہا؟ مفتی گوہر ربانی صاحب سے تعویذ لے لو. وہ رٹا کیا اس کو. حضرت میں تو آپ سے بہت بڑے بیوقوف ہو. اگر ہم سے تعویذ لو گے تو صرف ہم سے لو گے، اور اگر گوہر ربانی سے تعویذ لو گے تو ہماری رضا بھی شامل ہوگی، ہماری دعائیں بھی شامل ہوں گی، ہماری طرف سے بھی دعا ہم بھی کریں گے کہ اللہ گوہر ربانی کی لاج رکھ لے، ان کے دیے ہوئے تعویذ سے مریض کو فائدہ پہنچے. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے مت مانگو. اللہ پہلے حکم دے چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کیا چاہتا ہے کہ وسیلے سے میری بارگاہ میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرمانے کی قدرت رکھتا ہے. جو واسطے سے مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں حاجتیں پوری کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. مگر اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے. ہر کوئی، جیسے میں نے مثال دی، گوہر ربانی ہماری اولاد ہے. ہم چاہیں گے کہ ان سے مانگے، ان سے مانگنا ہم سے مانگنا ہوگا. اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد تو نہیں چاہتا کہ اولاد کے پاس آئے جو کہ اس کے اولاد ہے ہی نہیں. ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں جو ہستی میری محبوب ہے ہمیں آؤ اس سے مانگو. اس سے مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ اس سے مانگنا مجھے سے مانگنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. اس کے سب سے بڑے عامل، بھائی شریعت پہ عمل کرنے والے سب ہوتے ہیں کہ نہیں؟
قرآن میں جو حکم دیا جاتا ہے، جو حدیثوں میں حکم دیا جاتا ہے، سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم مانے. بتاؤ صحیح ہے کہ یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سب سے بڑے اس آیت پر عامل ہے تاجدار کربلا، جنتی جوانوں کے سردار، لباس رسول، لختے دل بطول، ابن حیدر کرار، ہم سب کے دل کا قرار، حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام جو کچھ بھی سب سے زیادہ اس آیت کریمہ پر ہم کو عامل نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے سے ہر معاملے میں صبر کرتے گئے. رسول اللہ کا سایہ اٹھا، حسین نے صبر کیا. ماں کا آنچل نگاہوں سے اور سر سے دور ہوا، امام حسین نے صبر کیا. مولا علی کی شہادت ہوئی، امام حسین نے صبر کیا. اور مولا حسن مصطفیٰ کی شہادت ہو رہی ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں. کربلا میں پہنچنے کے بعد 3 دن تک پانی بند کیا جا رہا ہے. حسین نبی کا نواسا صبر کر رہا ہے. بچوں کی لاشیں سامنے ہے مگر حسین صبر کر رہا ہے. حسین کی زندگی شروع ہو رہی ہے صبر سے اور ختم ہو رہی ہے نماز سے. اور ایسے نماز کہ کعبہ جس کی نماز پہ اترا رہا ہے، کعبہ جس کی نماز پہ فخر کر رہا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ سب گردن سے جڑے ہوئے سر میں چہرہ ہے، اس کی زبان سے تلاوت قرآن کرتے ہیں. مگر بہر حسین تم پر لاکھوں سلام کہ نیزے پر سر بلند کیا گیا ہے اور تمہاری سرداری کو اللہ نے قائم رکھا ہے. وہاں بھی تم نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. شہید ہو کے بھی نیزے پر سر بلند رہا، شہید ہو کے بھی نیزے پہ سر بلند رہا. علی کے لال کا انداز لاپتہ نہ گیا، علی کے لال کا انداز لاپتہ نہ گیا اور جھوکا تو پیش خدا. یزید کے آگے نہیں جھوکا، امر نساء کے آگے نہیں جھوکا، شمال کے آگے نہیں جھوکا، خولی کے آگے نہیں جھوکا، ابن زیاد کے آگے نہیں جھوکا. جھوکا تو پیش خدا، جھوکا تو پیش خدا اور چڑھا تو نیزے پر. جھوکا تو پیش خدا اور چڑھا تو نیزے پر. سر امام تھا آخر سر امام رہا، سر امام تھا آخر سر امام رہا. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. یہ سب اللہ نہیں ہے، اللہ کے رضا جن کو حاصل ہے. صبر کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، نماز پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا. ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، مصطفیٰ کا ادب کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ کی عزت کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا. جب نماز مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کی جا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب اگر ان کی بارگاہ میں آ کر جھکو گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے مانگو گے، یقیناً اللہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا. تو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے نا؟ نہیں ہے. اچھے سوچ سمجھ کے بتانا. اچھا یا غوث کہنا شرک ہے؟ ہمیں حد تو یہ ہے کہ یا پیر کہنا بھی شرک ہے.
اے ابو جان کہنا بھی شرک نہیں، پتہ نہیں کہاں سے شرک لے آئے، دن رات یہ خود شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک و بدعت سے ہم کو بچائے اور ہمیں تو خالص توحید والا اور نبی کی رسالت والا، نبی کا امتی غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔